کو براہ راست لیے چلیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ وہ اپنے شہریوں کے لیے بہترین قسم کا امن و امان قائم کرے۔ کافی تشویش ہے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، آج سے 5-6 مہینے بھی پہلے کوئی اتنی اچھی نہیں تھی، میں یہ بالکل ایڈمٹ کروں گا، اور ابھی بھی خاص طور پہ اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے۔ دوسرا میرا فوکس تھا کچے کے ایریا میں جو ابھی تک بدامنی ہے، اور تیسرا جو ڈرگ ابیوز یا ڈرگ ایڈکشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو ان تینوں چیزوں پہ میں نے آج صبح میٹنگ لی، اور جو پولیس کے ہوم ڈپارٹمنٹ کے ایشوز تھے پولیس اور ہوم ڈپارٹمنٹ کے، ان کو بھی ریزالو کرنے کی بات کی ہے۔ گڑھی خدا بخش وہاں پہ میں نے شہیدوں کے مزار پہ شہید مفخر علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور شہداء کے مزار پہ حاضری دی۔ میں اپنے گاؤں گیا، اپنے والد صاحب کی مزار پہ، شہباز قلندر کا عرس کل سے شروع ہے، میں نے وہاں بھی حاضری دی، اور وہاں جا کے انتظامات جو ہیں اس کا بھی جائزہ لیا ہے۔ اور دن ڈھلنے سے پہلے میں پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کی مزار پہ حاضری دینے آیا ہوں۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت بھی سمجھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اور پارٹی لیڈرشپ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے دوبارہ تیسری بار اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے نامنیٹ کیا۔ میں اپنے اسمبلی ممبرز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دے کے کامیاب کیا۔ بہت مشکل سفر ہے جو ہم کام چھوڑ کے گئے تھے، خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا 2022 کا جو سیلاب آیا تھا، اس کے آفٹر افیکٹس ابھی تک ہیں۔ ان کے لیے خاص طور پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے تھے کہ ان لوگوں کو ہم نے جلد بحال کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا یہی پروگرام ہے کہ جو ہمارا منشور ہے، جو 10 نکات ہیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے، ان پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ اور ایک اور جو ٹاسک دیا گیا ہے وہ ہے خاص طور پہ پینے کا پانی، اس کے لیے پورے سندھ کے لیے جو مسئلے ہیں ان کو حل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا، جلد اپنی ٹیم بھی بنا لوں گا قائدین کی مشاورت کے بعد، اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم اس صوبے کی خدمت کریں۔ اس صوبے کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کی خدمت کو سراہا ہے، اور وہ آپ کو الیکشن کے رزلٹ میں پتہ چل گیا ہے۔ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ سیٹیں کسی بھی الیکشن میں، اور سب سے زیادہ ووٹ ان 2024 کے الیکشنز میں لیے ہیں۔ اور میں آپ کو بارہا یہ ذکر کرتا تھا جب بھی آپ دوستوں سے بات ہوتی تھی کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے سندھ کے لوگوں کی خدمت کی ہے، اور سندھ کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کون ان کے دکھ سکھ میں ان کے ساتھ ہوتا ہے، کون ان کی فلاح بہبود کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اب جو انہوں نے اتنا بڑا مینڈیٹ ہمیں دیا ہے، تو ہمارے اوپر ذمہ داری بھی اسی حساب سے بڑھ گئی ہے، اور میری کوشش یہی ہوگی کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری صاحب کی رہنمائی میں ان لوگوں کی امیدوں پہ پورا اتروں جنہوں نے ہمیں اتنی کامیابی دی ہے۔ ایک چیز اور بتا دوں کہ بس دفتر میں آتے ہی لگتا ہے کہ رب کو انتظار تھا۔ ایک طوفانی بارشوں کا سلسلے کی پیش گوئی ہے، اس سلسلے میں بھی میں نے ہدایات انتظامیہ کو دی، اور کل صبح میری پہلی میٹنگ میں ہوگی جو کہ میں محکمہ موسمیات، ایڈمنسٹریشن، ہماری ڈیزاسٹر لوگ، KMC بھی، میئر صاحب ملک میں نہیں ہے اس وقت لیکن وہ بھی جوائن کریں گے آن لائن، ہمیں ڈپٹی میئر ہیں موجود، وہ ہوں گے موجود، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کے الیکٹرک والوں کو بھی بلایا ہے تاکہ کوشش یہ ہو کہ لوگوں کو تکلیف کم سے کم ہو۔ ترجیحات پیپلز پارٹی کے 15 سال بعد بھی وہی ہیں،
امن و امان کی صورتحال 15 سال پہلے بھی امن و امان کی صورتحال پیپلز پارٹی سندھ حکومت کی ترجیح رہی ہے، آج بھی ترجیح وہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پنجاب کا وزیر اعلیٰ آتا ہے تو اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، صفائی کا نظام سلسلہ شروع کیا جاتا ہے، سڑکیں اور دیگر تعمیرات کے اعلان ہوتے ہیں، لیکن آپ آتے ہی امن و امان کی صورتحال پر آپ کو جہاں میں کھڑا ہوں نا، قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر یاد ہے 11 اگست کی؟ اگر آپ کو یاد نہیں تو میں بلا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا ہر حکومت کی اولین ترجیح ہوتی ہے صوبے کا لا اینڈ آرڈر۔ تو ہم تو قائد اعظم کے اصولوں پہ چل رہے ہیں، اور میری سب سے بڑی ذمہ داری وہ ہے، اور باقی چیزیں بھی ذمہ داریوں میں آتی ہیں۔ اور یہ سارے کام مجھے ایک اور جگہ بھی ہوا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کوشش ہم کرتے رہے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر سچویشن 2008 میں جو تھی اس کے مقابلے میں 2024 میں بہت بہتر ہے، لیکن ابھی بھی ہم جو ہے اس سے غافل نہیں اپنی رسپانسبلٹی سے۔ یہ تو آن گوئنگ چیزیں ہیں جو ہونی ہوتی ہیں، لیکن میں دوبارہ کہوں گا کسی بھی حکومت کی اولین ترجیح امن و امان ہو۔ شاہ صاحب، آپ جب آئے تھے 2016 میں تو آپ نے ایجوکیشن اور ہیلتھ میں ایمرجنسی نافذ کی تھی، لیکن حال ابھی تک جوں کا توں ہے۔ تو ان چیلنجز کو کس طرح نمٹیں گے؟ اس کے علاوہ کراچی آپ کے پاس ہے، ایک ہی کراچی ہے، سب سے بڑا شہر، اس میں اسٹریٹ کرائم، زندگی غیر محفوظ، یہ معاملات کیسے کوئی ہنگامی اقدامات؟ سب سے پہلے تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہیلتھ اور ایجوکیشن میں ایمرجنسی بھی لگائی تھی، اور میں نے اس وقت منسٹرز کو پاورز بھی دیے تھے سارے، اور ابھی بھی وہ پاورز کنٹینیو کروں گا۔ اور دیکھیں اس سے بہتری آئی ہے، خاص طور پہ ہیلتھ کے شعبے میں۔ تو اب پوری دنیا اس بات کو ایڈمٹ کرتی ہے کہ جو سندھ صوبے کے اندر ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں وہ پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے۔ پورے پاکستان سے لوگ سندھ میں علاج کرانے آتے ہیں۔ ایجوکیشن کے اندر بھی ہم نے خاطر خواہ بہتری لائے، لیکن ابھی تک ہم جیسے آپ مطمئن نہیں ہیں اس سے، اور انشاءاللہ تعالی ایک نئے جذبے کے ساتھ ہم اس پہ لگیں گے، اور کہ ایجوکیشن کے جو ایشوز ہیں ان کو بھی تیزی سے ریزالو کریں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری ٹرم ختم ہونے سے کچھ عرصہ پہلے 50,000 سے اوپر ٹیچرز، ہم نے جو سب سے بڑا پرابلم تھا کہ میرٹ پہ ٹیچرز بھرتی کرنا جو کہ بچوں کو پڑھا سکیں، وہ ہم کر کے گئے تھے، اور اس کا انشاءاللہ تعالی فرق نظر آئے گا۔ شاہ صاحب لے لیجیے گا، شاہ صاحب لے لیجیے گا۔ اس کے بعد میں مذہب سب کو یہ دو کر لیں، پھر آپ اور جماعت صاحب اس وقت لوگ بھی یہ توقع کر رہے ہیں، آپ کی ایم پی ایز بھی، کہ کیبنٹ آپ اپنی کب بنائیں گے؟ اس مرتبہ تھوڑی تاخیر ہوئی، ہم ہمیشہ دیکھتے رہے، لیکن کیا اس کی کوئی خاص وجہ، اور کب تک کیبنٹ آ جائے گی؟ انشاءاللہ جلد آ جائے گی۔ میں نے آپ سے بتایا ہے کہ ضرور جو قائدین ہیں ان سے مشورے کے بعد ہی کیبنٹ بنتی ہے، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، صدر آصف علی زرداری صاحب دونوں قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے ہیں، اور وہ دونوں اسلام آباد میں موجود ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی برداری ہوگی، اور اس کے بعد ہوگی، اور اس کے بعد ان کا جو پروسیس ہے اسپیکر چننا ہے، تو وہ 2-3 دن تھوڑے مصروف ہیں، اور اس وجہ سے میں انتظار کر رہا ہوں کہ ان سے صلاح مشورہ ہو جائے تو جلد کیبنٹ ہو جائے گی، لیکن کام نہیں رکے گا، کام چلتا رہے گا۔ میں ون مین آرمی ہوں۔ ایک منٹ، اس کے بعد ادھر آ رہا ہوں نا، دو مجھے نہیں آج بریانی یا ٹینٹ پہ گزارا کریں گے، یا نیچرل پانی کے روٹس بنا کے اس کو مستقل کوئی حل کریں گے؟ میں دیکھیں اس کا جواب آسان نہیں ہے کہ میں ادھر بیٹھ کے دے سکوں۔ ابھی ہم آ رہے تھے نا، میں سیون شریف گیا تھا، کچھ جونیجو صاحب ہیں وہ بات کر رہے تھے، اور ہم نے ادھر مکیش بھی میرے ساتھ ہے چاولہ، اور ادھر بات ہوئی کہ سیون آپ نے دیکھا ہوگا آپ دوستوں نے، ایک طرف منچر جھیل ہے، دوسری طرف دریا ہے، بیچ میں کوئی 7-8 کلومیٹر کا پیسیج ہے، لیکن ادھر سے پانی نکالنا، جب برسات کا پانی اتنا آتا ہے اور وہ سارا منچر میں جمع ہوتا ہے، وہ تبھی پاسبل ہے کہ اگر دریا پانی لے۔ چائے چینل اس وقت ہم کام کر کے گئے تھے ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے، وہاں کام کیے، اور اسی طریقے سے بدین کے اندر بھی کام کیے، لیکن بدین میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر سمندر
फेवरेबल होता है तो वो पानी निकाल सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं, लेकिन हम इनके ऊपर हैं इंशाअल्लाह ताला। ये मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो नया एक पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है, उसको उसी तरीके से टैकल करना पड़ेगा और उस पर हम नजर रख रहे हैं। शाह साहब आपको अपनी आनी पड़ेगी, 15 साल हो गए, बहुत स्लो आपकी स्पीड है। कप्तान को आपने देख लिया है, वो सुनामी की तरह आता जा रहा है। तो दूसरे सूबों में मुस्लिम लीग नून के साथ उसने क्या किया, KPK में क्या हुआ। तो आने वाले वक्तों में अगर आपने स्पीड नहीं बढ़ाई तो आपको नुकसान। बहुत शुक्रिया आपके मशवरे का। इंशाल्लाह आज सुबह आपने एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया कि असलहे की नुमाइश नहीं होगी शहर में, लेकिन आपके इसी फैसले के बाद साहिल थाने की हुद में एक बाकायदा सरेआम रोड पे लोगों ने फायरिंग की है, गाड़ियों में खड़े होकर बाकायदा। आपके इस ऐलान के बाद ये आपका इस्तकबाल है या आपके रिट को चैलेंज किया गया है? इंशाल्लाह ताला उनको निपट लेंगे। मुझे नहीं पता, अभी मैं था लेकिन जो भी हो गई। शाह साहब, गवर्नर सिंध की ऑडियो लीक हो गई है, आपके पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने उनका रास्ता रोका है, कोई रुकावट खड़ी की है, वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी मैंने सुनी नहीं है अभी तक ऑडियो लीक अगर कोई हुई है, लेकिन हम रास्ता रोकने वाले कौन होते हैं? वज़ीर आज़म इलेक्ट हो जाएंगे कुछ दिनों में और उनकी सवाबदीद होती है कि वो सदर से कंसल्टेशन के बाद और इंशाअल्लाह जल्द सदर आसिफ अली ज़रदारी हलफ लेंगे इस मुल्क के सदर का, वो अपनी मशावरत से जो भी करना होगा कर लेंगे। शाह साहब, आपने अमन अमान के हवाले से इजलास किया है, 25,000 एहलकार भर्ती करने के हवाले से भी हिदायत की है। भर्तियाँ की जाती हैं मगर अमन की सूरत हाल आज भी पहले से बेहतर नहीं हो रही, बदअमनी कच्चा फिर वो जल रहा है। इसी तरह आपने 2 अरब रुपये थानों की रिहेबिलिटेशन के लिए दिए, मगर सूबे के 25,000 के करीब स्कूल आज भी जो हैं वो तामीर और मरम्मत के मुंतज़र है। तो उनके हवाले से कब रकम जारी? सबसे पहले तो उनके लिए हम जाने से पहले ही जो स्कूल्स थे हमारे, तकरीबन 50% स्कूल्स डैमेज हुए हैं, उनके लिए हमने फेडरल गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक के साथ जो डिफरेंट स्कीम्स हैं वो पैसे सारे अवेलेबल करके गए। तो ये कहना कि नहीं है वो हैं, इन पे हमने देखने के काम। अनफॉर्चुनेटली अब वो किसी और दिन मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। जो पहले दिन ही मुझे पता तो था जो खबर, लेकिन उस वक्त हम कह नहीं सकते थे, बल्कि मैं आपको कह देता हूँ। अभी मैंने 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आपको यादें की होंगी, तो इलेक्शन कमीशन नाराज़ हो गया था मेरे से, और क्या करें भी इलेक्शन इनके सुपरविजन में लेना, तो मैं ये जवाब तो दे दूँ, कुछ कह नहीं सकता था ज़्यादा। अब वो खुल के बताऊँगा कि किस तरीके से डेवलपमेंट को रोका गया, और वो सारी स्कीम्स जो पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कोशिश से अप्रूव हुई थी, उनको कैसे रोका गया, वो आपको डिटेल में बताऊंगा। हमने अमान के मैं जवाब दे चुका हूँ। आखिरी सवाल बात कही कि पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उन्होंने मुस्लिम लीग नून को ये कहा है कि MQM का कराची में मैंडेट 100% जाली है। तो क्या आपको लगता है? अच्छा, मेरी बात सुने। आप मुझे क्या कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि मुस्लिम लीग ने उन्हें कहा है कि पीपल्स पार्टी ने? फिर ऐसी मफरूजों में बात नहीं होती है। मैं माफी मांगता हूँ। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनके हमरा पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कायदीन की मुशावरत से जल्द टीम भी बना लेंगे और सिंध के उन्होंने ये भी कहा कि 2024 के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट्स हासिल किए हैं। आवाम ने पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी को सराहा है। तीसरी मरतबा वज़ीर आला बनाने पर पार्टी का शुक्रगुजार हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।